دا سیون ونڈرز آف دا ماڈرن ورلڈ، جسے دنیا کے نئے 7 ایجابیات بھی کہا جاتا ہے، ان یادگاروں کا ایک ایسا سلسلہ جو آج تک انسانوں کے بنائے ہوئے عظیم ترین سٹرکچرز یعنی کہ ڈھانچے کے طور پر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ ان کی ابتدائی تعمیر سے لے کر ان کے یادگار اور قابل ذکر تک اس میں کوئی حیرانی والی بات نہیں ہے کہ ان عجوبوں نے ہماری سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو اپنی خوبصورتی میں گرفت کر لیا ہے۔ آئیں ان عجوبوں کو دریافت کرنے کے سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہوئیں۔ چیہن اطزا میکسیکو کی سب سے زیادہ دیکھی جانے والی آثار قدیمہ کی جگہ ہے اور یہ جدید دنیا کی سب سے مشہور ونڈرز میں سے ایک ہے۔ یہ قدیم شہر مایا تہذیب نے میکسیکو کے جزیرہ نما یوکیٹین میں 8ویں اور 10ویں صدی کے درمیان تعمیر ہوا تھا۔ تعمیراتی نقطۂ نظر سے چیہن اطزا ارد گرد کے علاقے میں مایا کے دیگر کھنڈرات کے مقابلے میں بہت بڑے لیول پر مشتمل ہے۔ ان میں سے کچھ اثرات یہ بتاتے ہیں کہ چیہن اطزا دیگر مایو امریکا تہذیبوں کے ساتھ رابطے میں تھا اور ممکنہ طور پہ وسائل کی تجارت کرتا تھا۔ یہ شہر 13ویں صدی میں کسی وقت زوال کا شکار ہوا، لیکن پھر بھی 1500 کی دہائی میں جزیرہ نما یوکیٹین پر اسپینش فتح تک کافی آبادی برقرار رہی۔ ان کھنڈرات کو 19ویں صدی کے اول میں امریکن ایکسپلورر جان لوئڈ اسٹیفن نے دوبارہ دریافت کیا اور ان کا سروے کیا۔ اس کے بعد اسٹیفن نے یوکیٹین میں حادثات کے نام سے ایک بک پبلش کی جو اس کے ریلیز کے بعد بے حد مقبول ہوئی۔ اس بک نے چیہن اطزا کو دنیا کے عظیم ترین آثار قدیمہ کے مقام میں سے ایک کے طور پہ قائم کرنے میں بے حد مدد کی اور ایک ایسے مقام میں بدل دیا جو آج تک باقی ہے۔ کرائسٹ دا ریڈیمر جنوبی ایشیا کی سب سے مشہور ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ 1920 میں ریو کیتھولک سرکل نے ماؤنٹ کورکوڈا کے اوپر کرسچن یادگار بنانے کی تجویز پیش کی، جو ریو دی جانیرو کے اوپر ہے۔ اس گروپ نے بعد میں ایک بڑی ترکیب کا انعقاد کیا جس کا مقصد اس منصوبے کے لیے تعاون حاصل کرنا تھا۔ یہ واقعہ کامیاب رہا اور مجسمے کی تعمیر کا آغاز 1922 میں برازیلین، فرینچ اور رومانین کے انجینئرز اور مجسمہ سازوں کی ایک ٹیم نے کیا۔ 9 سال کے بعد بالآخر 12 اکتوبر 1931 کو مجسمہ دنیا کے لیے کھول دیا گیا۔ تعمیر کے دوران انجینئرز نے مضبوط کنکریٹ اور صابن کے پتھار کو تعمیراتی مواد کے طور پہ اس امید کے ساتھ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا کہ اس سے مجسمے کو آنے والے سالوں میں نقصان کا خطرہ کم سے کم ہوگا۔ تاہم مجسمہ 2008 اور 2014 دونوں میں آسمانی بجلی کی زرد میں آ گیا۔ 2010 میں مجسمے کے اندرونی ڈھانچے کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ باہر کی مرمت کے لیے بھی بہت سی کوشش کی گئی۔ آج تقریباً 2 ملین لوگ ہر سال کرائسٹ دا ریڈیمر کا دورہ کرتے ہیں، جو کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والی مقامات میں سے ایک بنتا ہے۔ دا کولوسیوم اٹلی ٹرپ ایڈوائزر کے مطابق 2018 میں رومن کولوسیوم تقریباً 7.4 ملین زائرین کے ساتھ پوری دنیا میں سب سے زیادہ مقبول سیاحوں کی توجہ کا مرکز تھا۔ کولوسیوم 72 اور 80 اے ڈی کے درمیان تعمیر کیا گیا تھا، جس میں 81 اے ڈی اور 96 اے ڈی کے درمیان بہت سی تبدیلیاں کی گئیں۔ یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ کولوسیوم کسی بھی وقت تقریباً 65,000 لوگوں کو ایک ساتھ اپنے اندر سما سکتا ہے، جو کہ اسے آج تک کا سب سے بڑا ٹورسٹ پوائنٹ بناتا ہے۔ یہ جگہ اصل میں عوامی یعنی کہ لوگوں کی تقریبات جیسے کہ گلیڈیٹرز کی لڑائیاں، ہنٹنگز یعنی کہ شکار، اور مشہور سمندری لڑائیوں سے لے کر تھیٹر پرفارمنس کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔
جبکہ اس نے 5ویں اور 6ٹی صدی کے دوران عوامی تفریح کے لیے جگہ کے طور پہ کام کرنا بند کر دیا۔ کولوسیوم کو بعد میں دیگر چیزوں کے علاوہ ہاؤسنگ یونٹ، ایک قبرستان اور ایک محل کیسل کے طور پر استعمال کیا گیا۔ اگرچہ زلزلوں کی وجہ سے اسے برسوں کے دوران شدید نقصان پہنچا ہے، لیکن کولوسیوم اپنی تکمیل کے 2000 سال کے بعد بھی برقرار ہے۔ کولوسیوم کا دورہ کرنا اپنے آپ میں وقت میں پیچھے جانا اور طاقتور رومن امپائر کی نفاست کی جھلک حاصل کرنا ہے۔ گریٹ وال آف چائنا، چین کی عظیم دیوار اس لسٹ میں سب سے قدیم تحریکی نشان ہے، کیونکہ دیوار کے چھوٹے چھوٹے حصے 7ویں صدی میں تعمیر کیے گئے تھے، جبکہ زیادہ تر دیوار، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ منگ فیملی کے دوران 1368 اور 1644 AD کے درمیان تعمیر کیے گئے تھے۔ زیادہ تر لوگ جانتے ہیں کہ چین کی عظیم دیوار حملہ اور قبائل کو روکنے کے لیے ایک دفاعی طریقہ کار کے طور پر تعمیر کی گئی تھی، جبکہ اسے ٹرانسپورٹ کی سہولت، تجارت کی حوصلہ افزائی اور چین کی سرحدوں کو محفوظ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ ایک اندازے کے مطابق دیوار تقریباً 13,171 میل لمبی ہے۔ اپنی زیادہ تر تاریخ کے لیے چین کی عظیم دیوار بیرونی دنیا کے لیے نسبتاً نامعلوم تھی۔ چین نے بالآخر 19ویں صدی کے دوران پہلی اور دوسری آفیون کی جنگوں میں شکست کے بعد اپنی سرحدیں غیر ملکی زائرین کے لیے کھول دیں۔ ایک بار ایسا ہوا، چین کی عظیم دیوار ایک مقبول توجہ کا مرکز بن گئی اور ملک کے اندر سیاحت کی حوصلہ افزائی کرنے میں مدد ملی۔ آج چین کی عظیم دیوار ایک افسانوی نشان کے طور پر اپنی ساکھ کو برقرار رکھتی ہے، جو جغرافیائی چیلنجوں کو مسترد کرتی ہے۔ چاہے آپ اس کی تاریخی اہمیت کی تعریف کریں یا اس کی متاثر کن انجینئرنگ، اس میں کوئی شک نہیں کہ چین کی عظیم دیوار جدید دنیا کے عظیم عجائبات میں سے ایک ہے۔ ماچو پیچو۔ ماچو پیچو ایک قدیم شہر ہے جو پیرو اینڈیز میں واقع ہے۔ یہ شہر 1450 کے آس پاس انکا سلطنت نے تعمیر کیا تھا، لیکن ایک صدی سے بھی کم عرصے بعد پیرو پر اسپینوی فتح کے دوران اسے ترک کر دیا گیا تھا۔ 1911 میں جب سے ہیرام بھنگم نے اسے مقبول بنایا تھا، تب سے ماچو پیچو کے مقصد کے بارے میں بہت زیادہ الجھنیں پائی جاتی ہیں۔ اس عالمی عجوبے کو اکثر غلطی سے انکاس کا کھویا ہوا شہر کہا جاتا ہے۔ ماچو پیچو کو اب عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ انکا شہنشاہ پاچا کوٹی کے لیے شاہی جاگیر کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ اس جگہ پر سینکڑوں انکا رہتے ہوں گے، جس کا واحد مقصد اسٹیٹ کی حمایت کرنا اور انکا شہنشاہ کی خواہشات کی خدمت کرنا تھا۔ ماچو پیچو کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں ایک شہری سیکٹر سائٹ کے اوپری حصے میں بنایا گیا ہے اور ایک زرعی شعبے کو نچلے والے حصے میں بنایا گیا ہے۔ انکاؤں نے پہاڑی خطوں کو اپنے فائدے کے لیے جدید کاشت اور آبپاشی کے طریقوں کو استعمال کیا۔ ان کیس نے مارٹر کے بغیر پتھر کے بلاکس کو کاٹنے اور فٹ کرنے کا ایک شاندار نظام بھی تیار کیا۔ ان پتھر کے بلاکس کی ترتیب نے ڈھانچے کو مستحکم کرنے کا ایک طریقہ فراہم کیا جو زلزلوں، لینڈ سلائڈنگ اور سیلاب کی وجہ سے تیزی سے خراب ہو جاتا۔ آج ماچو پیچو شاید پورے جنوبی امریکہ میں سب سے مشہور مقام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس تک پہنچنا کسی حد تک مشکل ہے۔ پیٹرا جارڈن۔ پیٹرا جنوبی اراگون کا ایک قدیم شہر ہے جو 400 قبل مسیح تک کا ہے۔ حالانکہ آباد کار اس عام علاقے میں بہت پہلے آباد ہو سکتے تھے،
مگر اس مقام کا انتخاب نبیٹنس نے مشرقی وسطی میں بڑے تجارتی راستوں کے قریب ہونے کی وجہ سے کیا تھا۔ جدید دنیا کے اس عجوبے کا پہلا ریکارڈ شدہ حوالہ اس وقت تھا جب یونانی سلطنت نے پیٹرا پر 312 قبل مسیح میں حملہ کیا۔ نبیٹنس اپنے فائدے کے لیے پیٹرا کے آس پاس کے پہاڑی علاقے کو استعمال کر کے حملہ اور یونانیوں کو کامیابی سے پسپا کرنے میں کامیاب رہے۔ تاہم شہر پر دوبارہ حملہ کیا گیا اور آخرکار 106 عیسوی میں رومی سلطنت نے اسے فتح کر لیا۔ پیٹرا نے رومن قبضے کے دوران ایک بڑے تجارتی مرکز کے طور پر اپنے زوال کا آغاز کیا، جس کا ایک حصہ تجارتی راستوں کے ابھرنے کی وجہ سے تھا۔ مزید 363 AD میں پیٹرا کو ایک طاقتور زلزلے سے شدید نقصان پہنچا۔ بہت سی عمارتیں پانی کے انتظام کے جدید نظاموں کے ساتھ تباہ ہو گئیں، جو نباتیوں کے ذریعے تعمیر کیے گئے تھے۔ 1812 میں سائٹ ایکسپلورر جان لارڈ برکھارڈ نے ان کھنڈرات کو دوبارہ دریافت کیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب مغربی دنیا کو اس شہر کے وجود سے آگاہ کیا گیا۔ 1929 میں پیٹرا کی کھدائی اور برطانوی ماہرین آثار قدیمہ اور اسکالرز کے ایک گروپ نے پہلی بار اس کا سروے کیا۔ آج پیٹرا جدید دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک ہے اور اپنے شاندار فن تعمیر اور قدیم تاریخ کے ساتھ مشہور ہے۔ اس شہرت میں اضافہ کرتے ہوئے شہر کو کئی سالوں میں بہت ساری فلموں میں بھی دکھایا گیا ہے، خاص طور پر 1989 کی فلم انڈیانا جونز اور دی لاسٹ کروسیڈ میں بھی۔ تاج محل انڈیا۔ تاج محل شمالی ہندوستان کا ایک مشہور مقبرہ ہے جو 1632 اور 1643 کے درمیان تعمیر کیا گیا، جس میں مزید تبدیلیاں 1653 تک ہوتی رہیں۔ اس عمارت کو مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اس وقت بنایا جب اس کی پسندیدہ بیگم ممتاز محل کا ولادت کے دوران انتقال ہو گیا۔ نقصان سے غمزدہ شہنشاہ نے ممتاز محل کی آخری آرام گاہ کے طور پر کام کرنے کے لیے ایک شاندار مقبرہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ جدید دنیا کے اس عجوبے کو بنانے کے لیے 22,000 مزدوروں اور 1,000 ہاتھیوں کا استعمال کیا گیا۔ 1657 میں تاج محل کے مکمل ہونے کے فوراً بعد شہنشاہ شاہ جہاں بیمار ہو گئے اور ان کے ایک بیٹے نے ان کا تخت الٹ دیا، جس کی وجہ سے وہ ساری زندگی گھر میں نظر بند رہے۔ 1666 میں انتقال کے بعد شاہ جہاں کو ان کی مرحوم بیوی کے پاس مقبرے میں دفن کیا گیا، جن سے وہ بے حد پیار کرتے تھے۔ اس میں کوئی حیرانی والی بات نہیں کہ تاج محل کی خوبصورتی ہمیں آج محبت کی خوبصورتی کو ظاہر کرتی ہے۔ ہر سال لاکھوں زائرین کے ساتھ تاج محل آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ مقبول اور معروف نشانیوں میں سے ایک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اوکیوسٹ کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ایسی ہی بہت ساری ویڈیو حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔